یہ جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ملک کے طول و عرض میں جو دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مکمل جو فل وقت کے اور کل وقتی ادارے ہیں ان میں تعلیمی کلاسز کا آغاز ہوتا ہے، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو سیکنڈ ٹائم کی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ شارٹ کورسز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ان علم کی محفلوں میں جتنا شریک ہو سکیں، جہاں شریک ہو سکیں وہ ہو جائیں، اور اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے علم کے لیے ہم وقف کریں۔ اللہ نے اگر اولاد دے رکھی ہے تو زیادہ نہیں تو کسی ایک بیٹے کو اللہ کے دین کا خادم بنا دیں، اللہ کے دین کا عالم بنانے کے لیے وقف کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں گے، دین کا عالم بنائیں گے، تو وہ بیچارہ بھوکا ہی مر جائے گا، اس کا تو کریئر خراب ہو جائے گا، وہ تو خاندان سے کٹ جائے گا، وہ تو زندگی میں سروائیو نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رزق کے معاملات تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی وسعتیں عطا فرماتے ہیں اور دنیا جہان کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے اندر علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کی آیات اور احادیث کو جمع کرنا شروع کریں تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو علم کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کا راستہ، یہ دراصل جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پہ چلتا ہے علم کے لیے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کو اس علم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ سہل اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کا بیٹا جب گھر سے نکلے گا مدرسے میں جانے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تجوید کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کو سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا آپ خود کسی قرآن کی کلاس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، دین کا علم حاصل کرنا یہ ایسی بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مجھ سے مانگیے، رب زدنی علما، اے نبی کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اپنے پیغمبر کو بہت سارے علم سے نواز رکھا تھا، اور لیکن اس کا ایک مقصد یہ کیا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنا اور اللہ سے علم مانگنا یہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ خود اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے، وہ ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور علم عطا کر دے، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دنیا میں بہترین انسان ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن سیکھنے یا سکھانے کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے۔ یا تو سیکھتا ہے انسان یا پھر سکھانے والا بن جاتا ہے، دو کام تو انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے نا، ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے۔ انسان جتنا بھی بڑا عالم بن جائے، جتنی بھی زیادہ کتابیں پڑھ لے، جتنا بھی زیادہ علم حاصل کر لے، پھر بھی مزید کی طلب اس کے اندر رہنی چاہیے، اور پھر اس کو آگے سکھانے والا بن جائے تو فرمایا وہ کائنات کے افضل ترین انسانوں میں سے بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ کے فرشتے پروٹوکول دیتے ہیں اس شخص کو جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول دینے کا انداز ہے، اس کی طرف کنایا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے نکلا ہے، وہ ایک بہت بڑے کام کے لیے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کو حاصل کرنے کے لیے، اس وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جو ہے وہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اور
یہ انسان کی خوشبختی کی علامت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کو خوش ہو کے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ میرا قریبی ہو گیا ہے، اب مجھے اس کو کچھ دینا چاہیے، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے بڑے گھر دے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ چاہے تو عطا کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت کے ڈھیر عطا کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ چاہے تو جس کو مرضی عطا کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کر دیتے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو دین کے فہم کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں تو کسی ایک بیٹے کو دین کا عالم بنانے کے لیے آپ نے مختص کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خیر اللہ نے اس کو بھلائی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے، یہ خوشبختی کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوقات، وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس لیے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا دین کا عالم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری بلندیوں سے نوازیں گے، بہت ساری وسعتوں سے نوازیں گے، اور پھر وہ آپ کے لیے بھی آخرت کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ 3 قسم کی چیزوں کا ثواب انسان کو مسلسل ملتا رہتا ہے، اس میں ایک علم بھی ہے، ينتفع به، جب تک اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ۔ آپ کا بیٹا قرآن پڑھ گیا، اس نے حدیث کا علم حاصل کیا، آگے پڑھا دیا، لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کے بیٹے کو ثواب ملتا رہے گا، اور چونکہ آپ نے اس کو اس کام کے لیے ڈالا، اس کے اخراجات کو برداشت کیا، اس کی تربیت کی، اس کو چھوڑنے لانے لے جانے کی ذمہ داری نبھائی۔ والدہ جو ہے وہ گھر میں بچے کو تیار کرتی ہے، صبح صبح اٹھاتی ہے، بیٹا چلو جاؤ، حفظ کی کلاس کا وقت شروع ہو گیا ہے، تمہاری مدرسے کی کلاس شروع ہونے لگی ہے، بیٹا جاؤ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گھرانے کے لیے اس علم کو صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو دینی مدارس کے ساتھ منسلک کریں۔ اگر کل وقتی پروگرام میں شریک کر سکے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، نہیں تو کم از کم جو سیکنڈ ٹائم کے لیے، مختصر وقت کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں دین کی تعلیم کے لیے، ان میں اپنے آپ کو بھی لے کے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری عزتوں سے نوازیں گے۔